بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام فاطمیہ کی مجالس کی خوبصورتی ہی ہے کہ اس میں فقط مومن شریک ہو سکتا ہے، منافق شریک نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں محرم کی مجلس میں شریک ہو جائے، لیکن ایام فاطمیہ کی مجلس میں وہی شریک ہوگا کہ جو ولایت کے ساتھ برات بھی رکھتا ہے۔ تو یہ کلینزنگ ہے در حقیقت ایمان کی، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور تھی تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ چل کر آ رہے ہیں، اور یہ ان بیوی کی گواہی ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے ہاں صدیقہ مانی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ جن کی گواہی قابل قبول ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، تمام مسلمانوں کے جن کی گواہی قابل قبول ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے رسول آ رہے ہیں۔ بلکہ بعض احادیث میں اس طرح سے مفہوم ہے کہ مرآۃ للرسول، اگر رسول اللہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو کیسے ہوں گے؟ بالکل بی بی فاطمہ تو ظاہر ایسی ہے۔ آپ غور فرمائیں، آپ دیکھیے گا کہ پوری تاریخ میں بہت عظیم الشان بیویاں گزری ہیں۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے لیے مثال بنایا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ لیکن غور کیجیے گا، حضرت حوا کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ بنایا تھا نا، وہ ماں باپ اور اولاد کا نہیں تھا، وہ شوہر اور زوجہ کا تھا، آدم اور حوا سلام اللہ علیہ۔ کل جو ہماری بات بھی ہو رہی تھی، تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ حوا سلام اللہ علیہ کسی کی بیٹی نہیں، حضرت آسیہ کسی کی ماں نہیں، اور حضرت مریم کسی کی زوجہ نہیں۔ لہٰذا ایک کامل نمونہ کی ضرورت ہے، ایک ایسا اسوہ حسنہ کہ حضور یہ فرمائے کہ بس تم منی، بس میرا ٹکڑا ہے، جو تمہیں سیدہ سے ملے ایسے سمجھو کہ جیسے مجھ سے مل رہا ہے۔ یہ نا فاطمہ تو بس تم منی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بس تم منی یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی اگر حضور نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، شافع روز جزا ہیں تو شفاعت کا ٹکڑا ہے، رحمت ہے تو رحمت کا ٹکڑا ہے، جو کچھ ہے حضور، فاطمہ تو بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی ہے سورہ تحریم میں۔ سورہ تحریم کو ضرور ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ویسے ہی ایک مومن کو پڑھنا چاہیے، کم سے کم 10 آیتیں دن میں پڑھنی چاہیے۔ 50 آیتوں کے لیے بھی حدیث ہے ینبغی للمسلم ان یقرأ 50 آیۃ فی کل یوم او لیلہ، کہ روزانہ 50 آیتوں کو پڑھیں۔ 50 آیتیں نہ بھی پڑھ سکے، 10 آیتیں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کم از کم روزانہ 10 آیتوں کو پڑھے لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا، کم سے کم غفلت کرنے والا نہیں ہے۔ 10 آیتیں، آج کل موبائل ایپ پہ کوئی مشکل کام نہیں۔ جب بعض لوگ اس میں بڑا کہتے ہیں مثلا ہم 10 سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور روزانہ نماز تو پڑھتے ہیں، سورہ الحمد کی اتنی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ قل واللہ کی اتنی آیتیں پڑھتے ہیں، نماز میں اتنا قرآن تو پڑھتے ہیں، 10 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ بظاہر اس حدیث میں جو قرآن پڑھنے سے مراد ہے وہ یہ کہ آپ اس طرح سیکوینس میں قرآن پڑھیں کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا ختم قرآن ہو، ایک تسلسل میں پڑھے جائے۔ تسلسل میں نہ بھی پڑھ سکے تو مثلا سورہ یاسین مومنین پڑھتے ہیں تو وہ 10 آیتوں کو بہرحال اس میں شامل کر لے گی حدیث۔ تو جو 10 آیتوں کو پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا، اس کو ذہن میں رکھے گا۔ اگر کوئی 10 آیتیں بھی نہ پڑھے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو غفلت کرنے والا، غافل ہے، بھول چکا اللہ۔ تو سورہ تحریم کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ دیکھیں آپ، ایام فاطمیہ میں تو ضرور دیکھیں کسی موقع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی 2 ازواج کا بیان کیا ہے یہاں پر سورہ تحریم۔ اچھا بالکل قرآن کا معاملہ پتہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں کا معاملہ یہ ہے، یہاں تکلف نہیں ہوتا کوئی۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی مولا علی علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، تو مولا سامنے سے تکلفاً یہ نہیں کہیں گے کہ ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، ارے آپ کی تو ہم کہاں اس قابل تھے، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے مسئلہ۔ مولا آپ سب سے بڑے عالم، ارے نہیں کیسی بات کرتی آپ، نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں تکلف نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں بتائیں؟ اگر وہ تکلف کریں گے تو ہدایت مشکوک ہو جائے گی، پھر ڈاؤٹ فل ہو جائے گا بھئی واقعا آپ خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں یا نہیں۔ اس لیے امیر المومنین تو اپنے فضائل کا اظہار فرمائیں گے، بلکہ بحکم خدا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب علی بن ابی طالب اظہار کر رہے ہوں تو یہاں کوئی تکبر نہیں، یہاں عین ہدایت ہے، یہاں لسان اللہ ناطق کی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے وہ کلام جاری ہو رہا ہے کہ جو رہتی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن کے معاملے میں بھی تکلف، قرآن تکلف نہیں کرتا کہ تھوڑا سا ہم جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکلی کریکٹ ہونا،
مجھ سے اگر کسی بڑے انسان نے کوئی سوال پوچھا ہے اور اگر میں اس کا جواب دوں گا تو اسی کے خلاف جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں پولیٹیکلی کریکٹ ہو کے جواب دینے کی کوشش کروں کہ نہیں کوئی گنجائش بن سکتی ہے، یہ ایسے بھی جائز ہے ویسے بھی جائز، جیسے لوگ مثلا مس گیدرنگ ہے، اب کہیں نہ کہیں سے کوئی جواز بنا ہی لیتے ہیں، تو کیوں ایسے کام کی طرف جاتے ہیں کہ جیسے سیدہ سلام اللہ علیہ راضی نہیں؟ ایام فاطمیہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے، کم از کم آپ ایک عہد کریں اپنے آپ سے. وہ پتہ کیا، میں ابھی پڑھوں گا فضائل، لیکن یہ بات سن لیں. عہد پتہ کیا کریں؟ یہ میرے استاد محترم نے مجھے قم میں بتایا تھا، اور وہ نصیحت میرے دل پر نقش ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی اٹینڈنس، اسکول میں ہوتی ہے نا اٹینڈنس، پریزنٹ ایبسنٹ، اپنی اٹینڈنس کو میچ کر لو امام زمانہ علیہ السلام کی اٹینڈنس کے ساتھ. جس محفل میں آپ کو یہ معلوم اور یقین ہو کہ یہاں امام علیہ السلام آ سکتے ہیں، یہ اس قابل ہے، تو وہاں جاؤ. جس محفل میں آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ یہاں تو امام آ ہی نہیں سکتے، تو اگر امام وہاں پر نہیں آ سکتے تو میں کیوں وہاں پر؟ یہ میری اٹینڈنس میچ نہیں ہو رہی امام زمانہ علیہ السلام سے. نماز سوال، نماز اول وقت امام زمانہ علیہ السلام حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں کیوں غائب ہوں؟ اس کا مطلب ایک اٹینڈنس میچ نہیں ہو رہی. اچھا، جہاں غیبت کی محفل ہو رہی ہو تو امام زمانہ علیہ السلام وہاں پر حاضر ہیں یا غائب نہیں ہے وہاں؟ تو میں کیوں مزے سے بیٹھا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا حضور و غیاب، میری اٹینڈنس پریزنٹ اینڈ ایبسنٹ وہ میچ نہیں کر رہی ان سے کہ جو حجت ہے مجھ پر. اب میں آپ کو زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اس پہ تفصیل سے میں جاتا کہ بعض لوگ مثلا ابھی یہ غیبت کی محفل ہوتی ہے، ایک کی بات ادھر کی بات، بعض لوگ خود غیبت کرتے نہیں ہیں لیکن انہیں غیبت سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. غیبت کرنا فقط حرام نہیں، سننا بھی حرام. آپ مزے سے بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ کچھ کہہ کے چپ ہو گیا، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اور بھی بولے فلاں کے بارے میں، تو آپ نے کہا اچھا اور کچھ، اچھا اور کچھ یہ کہہ کر 10 منٹ کا اور میٹر شروع ہو گیا اس کا. اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں شریک ہوں، یہ کام صحیح نہیں ہو رہا. تو ہماری اٹینڈنس میچ نہیں کر رہی امام زمان علیہ السلام کی اٹینڈنس. اب کہیں مخلوط محفل ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہیں، امام اگر راضی نہیں ہے تو آپ کیوں ہیں وہاں؟ کون سا وہ تعلقات ہیں، برا لگے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ہستی کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بیومنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. اے مولا، آپ کی وجہ سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں. اب آپ کیونکہ ایسی بات پر بالکل ہی خاموش ہو چکے ہیں کہ مولانا نے پتہ نہیں کیا بات شروع کر دی ہے یہاں پر، اور میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے حضور و غیاب کو، حاضری کو امام زمانہ علیہ السلام کی حاضری سے جوڑ سکیں. اس خاطر آپ ایک جری تر صلوات ایسی بھیجیں کہ مدینہ منورہ تک آپ کی آواز جائے انشاءاللہ بیوی کی خدمت میں. کیا کہنا ہے ماشاء اللہ. تب مریم و مریم ابنۃ عمران، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں، جہاں سے بات ساری ہماری شروع ہوئی تھی، اب مجمع بھول جائے لیکن خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تکلف نہیں کرتا، اب چاہے وہ نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ. سورہ تحریم کو آپ کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کی 2 ازواج کے لیے کہہ رہا ہے. ہر اہل سنت تفسیر میں نام لکھا ہوا ہے، بس مجبوری ہے کہ آپ یہاں ممبر سے نام لے لیں تو لوگ کہیں گے فرقہ واریت ہو گئی. اگر قرآن سنانے پر بھی آپ کو فرقہ واریت لگ رہی ہے نا تو قرآن تو بدلا نہیں جا سکتا، آپ کو اپنا فرقہ بدل لینا چاہیے. اگر آپ کو قرآن سنانے پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فرقہ واریت کی ڈیفینیشن ہی ٹھیک نہیں. فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی؟ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا بار بار، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آیت تو ہے قرآن کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقہ نہ کرو. تو تفرقہ کب نہیں ہوگا؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی رسی ہے کون؟ ہے میرے ساتھ اللہ.
صلوات اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. تو اللہ کی رسی بتاؤ تو صحیح مجھے کہ ہے کون. میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھوں تب تفرقہ نہیں ہوگا. تو جو حبل اللہ کو نہ تھامے تفرقہ وہ کر رہا ہے. جو حبل اللہ کے فضائل بیان کرے تفرقہ وہ نہیں کر رہا. بات کو محسوس کیجئے گا. سب سے بڑا تفرقہ مدینہ میں اس وقت ہوا کہ جب غدیر کے اعلان کو نہیں مانا گیا. سب سے بڑا فرقہ پرست تو وہ ہے جس نے رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا فرقہ ایجاد کیا, جس نے غدیر کے اعلان کو نہیں مانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کی. تو خالی اس آیت سے کسی دھوکے میں نہ آ جائیں کہ جناب ہمیں تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے. تو تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ سے ایکسپیکٹیشن پتہ ہے کیا ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں. یہ دیکھو یار, آپس میں مل بیٹھتے ہیں, ہم مولا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی ہم تھوڑی سی ولایت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, تم برات کرنا چھوڑ دو. تو یہ آ جائے گا بیچ میں کامن گراؤنڈ, یعنی یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ. تو پھر ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم بھی پڑھیں گے اہل بیت کے فضائل, ہم مانتے ہیں اہل بیت. اب یہاں پر پتہ ہے کیا, یہ تھوڑی کہ میں کہوں گا کہ میں مانتا ہوں اہل بیت کو تو بات بن جائے گی. سوال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تم ہمیں مانو ویسے مانتے ہو یا نہیں. انہوں نے پتہ کیسے کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ, یہ 5 ہے دین کے پلرز, اور اعمال قبول نہیں ہے الا بالولایہ, ولایت کے بغیر. بہت توجہ رکھیے گا. آپ کی نماز, آپ کا روزہ, حج, عبادت, صدقہ, صلہ رحم, والدین کا ادب, احترام وغیرہ, اس پہ ثواب اس وقت ہے الا بالولایہ جب تم اسے لے کر آؤ علی کی ولایت کے ساتھ. نہیں, ابھی ایک جملہ باقی ہے یہاں پر, وَلَا تُقْبَلُ الْوِلَایَةُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ. ولایت بھی قبول نہیں ہے جب تک دشمنان اہل بیت سے برات نہ لے کر آؤ. تو اس وقت تک قبول ہی نہیں ہے. اب میں کتنا بھی ڈنڈورا پیٹتا رہوں, اور اگر آپ کی بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یار کوئی اتنا اچھا کام کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ولایت نہیں تو قبول نہیں, اور اگر برات نہیں تو ولایت بھی قبول نہیں. تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع ہسٹری سے بات کلیئر رکھی ہے. شیطان کو اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ. پروردگار یہ تو 6000 سال کی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی ہے جس نے 6000 سال کی عبادت کی ہے؟ تو یہ تو 6000 سال کی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ اتنا تو سخت ہو رہا ہے, ایک سجدہ نہیں کیا. ہاں, یہ ان کے لیے جواب ہے کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ولی کی ولایت کو نہیں مانا. اچھا, واقعہ ہوا ہے یہ عرش پہ, زمین پہ تو ہوا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ, ابھی تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں ہے نا, ابھی تو آدم ان کا وجود بن رہا ہے. اچھا, اگر آپ شیطان کے اینگل سے دیکھیں نا, خالی ایک مثال دے رہا ہوں, تو اگر حکم خدا پر تسلیم ہونا اس بات کو درمیان سے آپ نکال دیں تو لاجیکلی وہ بات ٹھیک کر رہا ہے. مطلب یہ کہ میں 6000 سال سے یہاں پر ہوں, یہ تو نیا نیا آیا ہے بھائی, یہ تو ابھی ابھی آیا, یہ اتنا چڑھ رہا ہے. میں 6000 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اور ابھی یہ بن رہا ہے, ابھی وہ بھی خاک سے بن رہا ہے. اچھا, پتہ کون سی خاک سے؟ من حمأ مسنون. میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں اس بھی تفصیل میں جاتا, سورہ ہجر کی آیت جا کے دیکھیے گا. اللہ نے کہا کہ ہم نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آدم کو خلق کیا. کوئی بڑی اسپیشل مٹی نہیں ہو, کوئی بڑی خوشبودار ہو, کوئی بہت اچھی سی ہو, لیکن پتہ ہے کیوں اللہ نے یہ نہیں کیا؟ ہمیں قربان ہو جاؤں, جہاں قرآن میں آپ پھنستے ہیں نا تو آپ کو پھر بچاتے ہیں مولا علی علیہ السلام. پھر آپ کو راہ دکھاتے ہیں مولا علی علیہ السلام. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے اس لیے خلق کیا تھا کہ جو حکم سجدہ ہے نا کہ سجدہ کرو, وہ مٹی کی وجہ سے نہ ہو. میری بات ضائع نہ کیجیے گا.
اگر مٹی کی بڑی اچھی کوالٹی ہوتی تو کچھ اس وجہ سے بھی تو دل چکتا ہے نا، بڑا کیا عظیم شاہکار ہے بھائی. نا 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 نا، ہم تو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے آدم کو بنا. ہم کہہ رہے ہیں جھکو. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں 6000 سال سے یہاں پر ہوں، ابھی یہ بنا ہے اور میں جھکوں. یہ ہے تکبر. ایک سجدے کو نہیں مان رہا تو اس نے آفر بھی کی اللہ کو. اس نے کہا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے تو میں روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جتنا کسی نے نہیں کیے ہوں گے. تو آپ کوانٹیٹیولی دیکھیں تو بڑی اچھی آفر ہے. پہلے بولتے نا یار لاجک سے بات کرو، تو یہ لاجک تو ہے بڑی اچھی. ایک سجدہ اللہ چھوڑ دے، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتنے میں سجدے کروں گا. اللہ نے کہا نو، یہ ایک ہی چاہیے سجدہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. حساس موضوع پر آ جاؤں گا میں، لیکن میں کہہ دوں آپ کبھی بلائیں نہ بلائیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. وہ سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں اتنے سجدے کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے وہ سجدے. ہر مقام پر ہر بظاہر اچھی چیز وہ عبادت نہیں ہوتی. خون دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، بظاہر تو اچھا کام ہے. کیا عزاداری میں شامل ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے عزاداری وہ نہیں جو تو چاہے. عزاداری وہ جو میں چاہوں. مجھے غم چاہیے امام حسین کے، مجھے رونا چاہیے امام حسین صاحب کے. اچھا اگر کوئی یہ عبادت کر رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہا ہے، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں عزاداری کیا ہے. آپ بزرگ علماء مراجع کے فتوے بھی دیکھ لیجیے گا سلسلے. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ہے رونا، رولانا، رونے جیسی شکل بنانا یا غم کا کوئی بھی کام اختیار کرنا. یہ عزاداری. اللہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاہیے. سوال، دعائے عرفہ پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا. تو میں عاشور کے دن پڑھوں؟ ہر اچھا کام آپ لگا دیں گے عزاداری کے نام پر. غور کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. مجھے اس وقت کیا چاہیے؟ مولانا یہ تو لاجیکلی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، اپنے سر کو پیٹنا، ماتم کرنا، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ وہی کہہ رہا ہے ہزاروں سجدے نہیں چاہیے، ایک چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو ایک چاہیے. اب میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں. جو آدم صفی اللہ، ان کا لقب صفی اللہ ہے نا، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ. جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے تو 6000 سال کی عبادت کے بعد بھی اللہ شیطان بناتا ہے. تو جو ولی اللہ کو نہ مانے، ہائے ہائے ہائے، میرے ساتھ تو چیزوں کو اس کے کانٹیکس میں سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کی 2 ازواج کے لیے اللہ تکلف نہیں کرتا، بات وہیں رکی ہوئی. کہا تم دونوں نے اگر توبہ نہیں کی، اب میں نے پہلے سے اس لیے کہہ دیا کہ فرقہ واریت یہاں سے نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایگزیکٹلی قرآن ہے. ان تتوب، اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی، وہ دونوں کون ہے جا کے دیکھ لیجیے گا تفسیر میں. تو ہم اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ بہتر پاسبل ہے، جو کہ باقرہ ہوں گی یا بیوہ ہوں گی اور عبادت گزار ہوں گی، مسلمات ان تائبات ان، کیا کیا لفظ ہیں، وہ مسلمان ہوں گی وغیرہ وغیرہ. حقیقت میں بھی یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ اتنی بڑی ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا. کہا دیکھو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. اس میں تعجب کی کیا بات ہے، یہ پاس میں ہو چکا ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنایا ہے. اب یہاں تو میں نام لے سکتا ہوں. نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنایا. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں.
فخانتاہما، لیکن چونکہ نبی کے مشن سے خیانت کی تو فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں۔ اب کتنا کھل کے اللہ بات کرے گا یہاں پر، وقیلت خلن النار، بات داخل کہا جائے گا ان سے جاؤ جہنم میں چلی جاؤ۔ اچھا کافروں کے لیے مثال کون ہے؟ نوح علیہ السلام اولو العزم نبی، ان کی بیوی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو پروردگار مومنوں کے لیے بھی تو مثال دے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنائی۔ اچھا قرآن میں جو کہ ہدایت کی کتاب قیامت تک رہنا ہے اسے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پیئرز کا ذکر کیا، جوڑے، کپل، دونوں شر پر ہوں ان کا ذکر بھی ہے، شوہر بھی شر پر، زوجہ بھی شر پر، دونوں خیر پر ان کا ذکر بھی ہے، شوہر خیر پر ہو زوجہ شر پر ہو وہ بھی ذکر ہے، شوہر شر پر ہو زوجہ خیر پر ہو وہ بھی ذکر ہے، ہر طرح کا رشتہ قرآن میں ہے، آپ کو مثال ملے گی۔ دونوں شر پر ہیں، بڑی سمپل مثال ہے، میں پڑھوں گا سورہ، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا، چلے یہ قرآن کلاس کا اثر ہے ماشاءاللہ۔ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی، لَتَلْحَتَتْ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، ماشاءاللہ۔ ان بچوں کے لیے صلوات دیجیے گا محمد علیہ محمد السلام پر۔ جب آپ گھر جا رہے ہو نا واپس، صرف اس مجلس کی بات نہیں ہے، روٹین بنائے اپنا۔ جیسے گاڑی میں بیٹھے نا تو کوئی نہ کوئی سوال بچے سے ضرور پوچھا کریں مجلس کے بارے میں، کوئی نہ کوئی بات وہ شروع کر دے، کوئی بات آپ نے کم از کم اگر کوئی ایک بات بھی اسے پوچھنا شروع کی نا تو بچے کی مائنڈ سیٹ پتہ ہے کیا ہے، وہ مجلس میں بیٹھ کر سوچے گا میرے پیرنٹس مجھ سے پوچھیں گے تو کم از کم ایک بات تو مجھے یاد رکھنی چاہیے کوئی، کہ جب وہ پوچھے تو میں بول سکوں۔ اس کے لیے آپ کو بھی مجلس سننی پڑے گی، باہر ہے کہ نہیں، اندر آ کے۔ وہ 4 جنے میرے پاس جو کچھ کہنا ہے مجھے نہیں میں کہنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو بھی الرٹ رہنا پڑے گا تھوڑا سا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ پوچھیں گے۔ اور یہ سنت ہے مولا علی علیہ السلام، خالی ماں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے، باپ کی بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ خالی ماں کا کام ہے، ماں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو کوئی شک نہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام جب جاتے تھے رسول اللہ کے خطبے میں، تو جب گھر واپس آتے تھے تو بی بی فاطمہ نہیں پوچھتی تھی، اچھا رسول اللہ معصوم، امام حسن علیہ السلام معصوم، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا بھی معصوم ہے، لیکن طریقہ بتایا بی بی نے کہ جب بچہ جائے، مدرسے جائے، مجلس میں جائے، واپسی پہ ایک سوال کرو، ایک بات پوچھ لیا کرو، کیا ہوا؟ اور ہو سکتا ہے بچہ فوراً جواب نہ بھی دے، وہ اپنی دھن میں کہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اس پہ پیشنس رکھنا، کیا پھر کوئی بات نکلے گی تو پھر آپ پوچھیں گے۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب سنا رہے تھے تو اس وقت ایک خاص کیفیت میں لکنت طاری تھی، اور پھر اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج مجھ سے کوئی بلند تر ہستی ایسی ہیں کہ جو میرا کلام سن رہی ہیں، اور پردے کے پیچھے امیر المومنین علی بن ابی طالب موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ کا بھی کام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا، تو دونوں شر پر ہوں، ابو لہب اس کی بیوی، شوہر خیر پر ہو زوجہ شر پر ہو۔ ابھی آیت پڑھی، حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام خیر پر، بیویاں شر پر، برعکس بھی ہے، شوہر شر پر زوجہ خیر پر، فرعون شر پر، حضرت آسیہ خیر پر، دونوں ہی خیر پر ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ ہے پنجتن کا قصیدہ سورہ رحمان میں۔ ہائے ہائے ہائے، عجب شان ہے یہاں پر، ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے، مرج البحرین یلتقیان۔ اس کی ایک سائنٹیفک تفسیر ہے، وہ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ کون سے 2 سمندر ایسے ہیں کہ جو ساتھ بہ رہے ہیں لیکن ملتے نہیں، تو آپ کو گلف آف الاسکا کی فوٹوز مل جائیں گی۔ 2 سمندر ایسے ہیں کہ دونوں کا کلر الگ ہے، ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، ساتھ ساتھ بہ رہے لیکن مکس نہیں ہوتے۔ اس کا ایک باطن بھی ہے، باطن
علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اہل سنت بڑے عالم ہیں، تفسیر در المنصور میں لکھتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ حضور نے کہا ہما علی و فاطمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو سمندروں کو ملا دیا ہے۔ اب یہ دو سمندر، اس میں تشبیہ کیا ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا۔ سیدہ ہیں عصمت و طہارت کی سمندر، علی ہیں علم اور حکمت کا سمندر ہے۔ اللہ نے ان دو سمندروں کو ملا دیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے۔ حضور نے کہا انا برزخ، میں ان کے درمیان ہوں کہ جو جوڑ رہا ہوں سیدہ کو علی بن ابی طالب سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان۔ فبأي آلاء، ایک آیت اور پڑھو، میرے ساتھ پڑھیں گے۔ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ۔ تو اللہ نے دو سمندروں کو ملایا۔ بی بی زہرا مولا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے اذن سے ازدواج ہوا، اور رسول اللہ ہے برزخ کے کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لولو اور مرجان خارج کی۔ لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو۔ لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے میرے ساتھ آپ، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنجدر کا قصیدہ پڑھا ہے یہاں پر۔